بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے بہترین محدث جلیل القدر فقیہ معدن الاتقان امام ابو حاتم محمد بن حبان تمیمی سجستانی بستی رحمہ اللہ، متوفی 354 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ ناظرین، امام ابن حبان رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں۔ آپ جلیل القدر محدث تھے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ حدیث میں بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھا، فقہ میں بھی ماہر تھے، طب میں بھی مہارت رکھتے تھے، علوم لغت میں بھی ماہر تھے، علم نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ تو ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت کے حامل تھے، اور حدیث میں تو خیر آپ کا طوطی بولتا ہے، حدیث میں تو زمانے نے آپ کا سکہ مانا ہے، آپ نے اپنا لوہا حدیث کے میدان میں سب سے ہی منوایا ہے۔ تو ابن حبان رحمہ اللہ کو علماء امت نے بہت ٹریبیوٹ پیش کیا، والہانہ انداز میں کلمات مدح و ثنا ہیں آپ کے لیے، ستائشی کلمات ہیں ائمہ کے۔ بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو بڑے اچھے اور عمدہ القاب سے یاد کیا ہے، آپ کو الامام، الحافظ، المحدث، الفقیہ، معدن الاتقان ایسے الفاظ سے یاد کیا۔ ایک بڑے امام ہیں علامہ یاقوت حموی، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ اخرج من علوم الحدیث ما عجز عنہ غیرہ۔ علوم حدیث میں انہوں نے ایسے علوم حدیث کے اندر انہوں نے کام کیے ہیں، ایسے امور نکالے ہیں کہ جس سے ان کے سوا باقی لوگ عاجز تھے۔ یعنی علوم الحدیث میں جن انواع پر انہوں نے کلام فرمایا ہے اور جس نرالے انداز پر انہوں نے کلام فرمایا ہے، دیگر لوگ اس طرح کا کلام کرنے سے اور اس طرح کا مواد، اس طرح کا کانٹینٹ لانے سے بھی عاجز رہے۔ اور پھر ان کے بارے میں انہوں نے کہا وَمَن تَأَمَّلَ تَصَانِيفَهُ تَأَمُّلَ مُنصِفٍ عَلِمَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ بَحْرًا فِي الْعُلُومِ، کہ جو بھی انصاف کی نظر سے ان کی تصانیف کو دیکھے گا وہ یہ بات جان لے گا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ علوم کا سمندر ہیں، بحرن فی العلوم، علم نہیں علوم کا، مختلف علوم کا آپ سمندر ہیں۔ اس طرح ایک اور بڑے امام ہیں امیر علاء الدین ابن بلبان، علی بن بلبان فارسی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا، جب آپ کا تذکرہ کیا تو کہا الشیخ الامام حسنۃ الایام دابت اوانی حافظ زمانی معدن الاتقان۔ یعنی یہ بلند پایا کلمات کا، یہ بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کو دیکھیں، حافظ ابن کثیر کو دیکھیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں، ان سب حضرات نے آپ کا بڑے عمدہ الفاظ اور القاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ ان کے لیے امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے کہا کانا من اوعیت العلم فی اللغہ والفقہ والحدیث والواس، کہ یہ علم کے بڑے برتنوں میں سے ایک تھے، لغت میں بھی، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، اور علوم واضحہ میں، زہد میں بھی، رقاق میں بھی۔ تو یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کو بڑے بڑے ائمہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہی امام حاکم ان کے لیے کہتے ہیں کان ابو حاتم کبیر القدر فی العلوم، امام ابو حاتم علوم میں بڑی شان کے حامل تھے، بلند پایا رکھتے تھے۔ وکان یحسد لفضلہ وتقدمہ، اور ان کے فضل کی وجہ سے، ان کے ماہر ہونے کی وجہ سے، دوسروں سے آگے ہونے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا تھا، جیسا کہ مشہور ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی حسد کا شکار ہوئے اپنے علم و فضل کی وجہ سے، اپنی مہارت، براعت اور فوقیت کی وجہ سے۔ اسی طرح حافظ ابو سعد سمعانی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام عصری، اپنے زمانے کے امام تھے امام ابن حبان، صنف تصانیف لم یسبق الی مثلھا، ایسے انداز پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے اس انداز پر کتابیں نہیں لکھی۔ آپ کا انداز بھی نرالا، ترتیب بھی نرالی تھی، اور کتابیں بھی، کئی کانٹینٹ جو آپ کا ہے وہ اتنا شاندار اور جاندار کانٹینٹ ہے، اور اتنے عمدہ مضامین پر آپ نے کتابیں تالیف فرمائی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی کی اس طرف توجہ نہیں گئی، آپ سے پہلے کسی نے اس طرح کی کتاب نہیں لکھی۔ امیر حافظ بن معقول آپ کے بارے میں کہتے ہیں حافظ جلیل کثیر التصانیف، کہ جلیل القدر حافظ ہیں، کثیر التصانیف ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ امام ابن حبان کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، ابو حاتم آپ کی کنیت ہے، محمد آپ کا نام ہے، ابن حبان کے نام سے آپ مشہور ہیں، والد کا نام حبان تھا۔ ابو حاتم، ایک امام ابو حاتم رازی ہیں، اور آپ امام ابو حاتم
ابن حبان ہیں، یہ دو الگ الگ ابو حاتم ہیں۔ وہ ابو حاتم بھی مشہور ہیں، وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ وہ الگ محدث ہیں، وہ بھی بلند پایا محدث ہیں۔ امام ابن حبان یہ بھی ابو حاتم ہیں۔ دونوں کو فرق کرنے کے لیے ان کو ابو حاتم رازی کہا جاتا ہے اور آپ کو ابو حاتم بستی کہا جاتا ہے۔ تمیمی یہ جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تمیمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے، آپ عربی الاصل ہیں۔ ویسے آپ عجمی علاقے میں پیدا ہوئے، پلے بڑے یہی ہیں، پرورش عجم میں ہوئی ہے، لیکن آپ کے آبا و اجداد ان کا تعلق عرب سے تھا، عربی الاصل ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا، جو تمیم بن مر سے منسوب ہے، بنو عدنان کی شاخ ہے بنو تمیم، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ جو آپ کے نام نامی کے ساتھ سجستانی استعمال ہوتا ہے، سجستان علاقے کی نسبت ہے، سجستان افغانستان کے اندر ہے۔ پہلے یہ سارے کا سارا افغانستان میں تھا، موجودہ جو ابھی اس وقت اس کا محل وقوع ہے تو اس کا اکثر حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ اس کا سیستان کے نام سے وہ ایران میں ہے، سجستان۔ تو یہ جو سجستان کے بعد آپ کے نام نامی کے ساتھ نسبت لگتی ہے بستی، تو بست یہ سجستان کا ہی ایک علاقہ تھا، قریہ تھا بست، اس علاقے کی نسبت سے آپ کو بستی کہا جاتا ہے۔ بست جو ہے وہ بہت اچھا علاقہ تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ زرخیز علاقہ تھا، پھل وافر مقدار میں ہوتے تھے، باغ تھے، تو اسی وجہ سے یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ نام اس کا اسی وجہ سے پڑا کہ یا تو یہ عربی بستان کا مخفف ہے یا فارسی بوستان کا مخفف ہے۔ بوستان یا بستان کی یہ بگڑی ہوئی صورت ہے بست، تو اس بست کی اور یہ صورت اس کی بگڑی ہوئی کیوں ہے بوستان یا بستان کی؟ اس کے زرخیز ہونے کی وجہ سے، پھلوں سے لدے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور باغات کی وجہ سے پر رونق علاقہ تھا بست کسی دور میں، تو اس وقت اس کا نام بست پڑ گیا۔ بوستان یا بستان کا یہ مخفف ہے، اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے، یہ خیال محققین ظاہر کرتے ہیں، تو اس نسبت سے آپ کو بستی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے ٹریولنگ جو کی ہے، پیدا تو آپ بست میں ہی ہوئے ہیں، پرورش بھی آپ کی وہیں ہوئی ہے، آغاز آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کیا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے سفر کیا ہے اور 100 سے زائد شہروں کا آپ نے سفر کیا ہے، 100 سے زائد بلاد کا سفر کیا ہے۔ علمی ٹریولنگ آپ کی ایسی ہے، یہ آپ کا بڑا جو جرنی ہے جو علم کا، ایجوکیشن کا، 100 سے زائد علاقوں کا سفر کر کے آپ نے علم حاصل کیا اور 2000 سے زائد مشائخ سے، 2000 سے زائد اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کتبنا ان اکثر من الفی شیخ، میں نے 2000 سے زائد شیوخ سے علم لکھا ہے، احادیث حاصل کی ہیں، احادیث کا سماع کیا اور انہیں باقاعدہ لکھا ہے۔ من اسبجاب الی السکندریہ، اسبجاب سے لے کر سکندریہ تک مختلف خطوں میں گیا ہوں، اور باقاعدہ جن شہروں میں آپ گئے ہیں ان شہروں کی بھی ڈیٹیل ملتی ہے، تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے شہر کے اندر آپ گئے ہیں۔ بلکہ آپ نے خود ایک کتاب بھی تالیف فرمائی تھی المعجم علی المدن کے نام سے، کہ جس میں آپ نے شہروں کے اعتبار سے، راویان حدیث کے اعتبار سے آپ نے کتاب ترتیب دی تھی، ذکر کیا تھا اس کا ان میں، لیکن وہ کتاب بدقسمتی سے مفقود ہے، مسنگ ہے، تاحال لاسٹ ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اس طرح سجستان جو آپ کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے کتاب تالیف فرمائی تھی فضائل سجستان کے نام سے، یہ کتاب بھی اب مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ تو آپ نے یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کامنٹ کیا جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ میں نے 2000 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جب اس کا ذکر کیا تو اس پہ باقاعدہ یہ کامنٹ کیا کہ ہاکذا فلتکن الہمم، کہ ہمتیں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ بندہ اتنے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کرے، اتنے علاقوں کا سفر کرے اور علم کی جستجو میں لگا رہے، تگ و دو میں لگا رہے، اور علم کے معاملے میں بندہ حساس بھی ہو اور علم کے معاملے میں بندہ جد و جہد کرے، علم کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف علم کے معاملے میں اس طرح مستعد تھے، وہ کمر بستہ تھے، پوری طرح علم کی طرف متوجہ تھے اور اس راہ میں تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے اور اس پہ صبر کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، تبھی تو وہ اتنے بڑے بڑے امام بنے ہیں اور آج ہم ان کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کا شمار ائمہ جرح و تعدیل میں ہوتا ہے، بہترین محدث بھی ہیں اور بہترین فقیہ بھی ہیں، اور نقاد ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کرٹکس میں شمار ہوتا ہے۔ ہر حدیث کی مہارت رکھنے والا ناقد فن نہیں ہوتا، آپ ناقدین فن میں شمار ہوتے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے اقوال باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو نامی گرامی نقاد محدثین ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بہت سے شیوخ سے علم حاصل کیا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے خود اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے 2000 سے زائد شیوخ سے علم حاصل کیا ہے اور ان سے احادیث کا سماع کیا اور ان سے حدیثیں لکھی ہیں۔ تو آپ کے اساتذہ کے بارے میں باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے 2 جلدوں میں، ری الظمآن بتراجم شیوخ ابن حبان، 2 جلدوں میں ایک کتاب ہے ابو ادریس مصری کی، کہ جس میں آپ کے شیوخ کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے۔ آپ کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں مطبوع ہیں، ان کے اندر آپ نے جن جن شیوخ کا ذکر کیا ہے تو ان شیوخ کا تعارف اس کے اندر دیا گیا ہے آپ کی ان کتابوں کو دیکھ کر۔ علم تو آپ نے ہزاروں اساتذہ سے حاصل کیا ہے، لیکن ان میں جو سب سے نمایاں جن سے آپ نے علم حاصل کیا، ایک امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، دوسرے امام نسائی رحمہ اللہ ہیں۔ ان 2 حضرات یہ آپ کے نامی گرامی اساتذہ کے اندر ہیں۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ ہیں، اساتذہ اور بھی ہیں لیکن یہ 3 استاد آپ کے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور یہ خود سارے اصحاب التصانیف ہیں۔ بالخصوص امام نسائی رحمہ اللہ مشہور ہیں، ان کی سنن نسائی مشہور ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ مشہور ہیں، ان کی صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ اور یہ جو امام ابن خزیمہ ہیں، ان سے سب سے زیادہ آپ نے استفادہ کیا ہے۔ ہر وقت آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، سفر و حضر میں آپ نے ان کی ملازمت کی ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ جتنا وقت آپ کو ملتا تھا آپ ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے آپ کسب علم کرتے تھے، سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جس کو اتنی مہارت ہو حدیث پر اور ان کے طرق پر اور ان کے تمام اسانید پر، اور گویا ایسے ہو کہ جیسے ساری سنن اس کے آنکھوں کے سامنے ہے ہر وقت۔ ایسا کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا سوا امام ابن خزیمہ کے۔ بس میں نے ایک امام محدث بہت سے دیکھے، آپ نے کہتے ہیں میں نے بہت سے محدثین کو دیکھا، لیکن ایک امام ابن خزیمہ کو میں نے ایسا پایا، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت تمام احادیث، تمام سنن اپنے تمام طرق کے ساتھ، تمام اسانید کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور جب آپ سے جو سوال پوچھو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، فوراً سے پیشتر آپ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ امام ابن خزیمہ کی شان ہے، اور آپ امام ابن خزیمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک محدث نے ذکر کیا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ امام ابن خزیمہ ہیں اور امام ابن حبان ان کے ساتھ ہیں، اور اتنے زیادہ ان سے سوالات پوچھے کہ بالآخر انہوں نے تنگ آ کر جیسے کہہ دیا، جیسے بندہ بعض اوقات جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے سوالات کی کثرت سے، تو انہوں نے کہہ دیا یا بار تنحا عنی ولا تؤذنی، اس طرح کی کوئی بات کی کہ بھائی چپ کرو، مجھ سے دور ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، مجھے تکلیف نہ دو، ایذا نہ دو۔ تو میں نے دیکھا کہ امام ابن حبان یہ بات بھی لکھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امام ابن خزیمہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اور یہ جو بھی کلام فرماتے ہیں ان کا کلام مبنی بر حکمت ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی علم کا جز کوئی فوت ہو جائے، تو میں اسی لیے ان کا ہر کلام لکھتا ہوں اور بعد میں پھر اس کو ترتیب دوں گا، بعد میں دیکھوں گا کہ اس میں سے کیا چیز جو ہے وہ ایڈٹ کرنی ہے، لیکن میں سارے کا سارا کلام ان کا نقل کر لیتا ہوں۔ یعنی وہ اگر انہیں کوئی زجر یا توبیخ فرماتے تھے تو وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے کہ بعد میں بھلے ایڈٹ کر لوں گا، لیکن اس وقت مجھ سے کوئی ان کا کلام ضائع نہ ہو جائے، کہ ان کا کلام اتنا حکمت سے پر ہوتا ہے اور اتنا علم ان سے مجھے نصیب ہوتا ہے، کہیں کوئی علم کی بات رہ نہ جائے۔ تو ایسا آپ کو شوق تھا، شغف تھا علم کے اندر، حصول علم میں، اور ایسا آپ اساتذہ کے ساتھ بھی آپ کا ایسا مضبوط تعلق تھا امام ابن حبان بستی رحمہ اللہ کا۔ امام ابن حبان کے تلامذہ بھی ایسی بہت سے ہیں، آپ نے تلامذہ کی بھی اپنی پیچھے ایک بڑی کھیپ چھوڑی۔ جس طرح اساتذہ بہت سے تھے آپ کے، تو ایسے ہی آپ کے تلامذہ بھی بہت سے تھے، جن میں سب سے نمایاں امام حاکم نیشا پوری ہیں۔ امام حاکم نیشا پوری کی اپنی کتاب مشہور ہے المستدرک علی الصحیحین، بلکہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے کہ امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں امام ابن حبان، امام ابن حبان کے شاگرد ہیں امام حاکم نیشا پوری۔ جو کتب جو صحیح حدیثوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کے بعد جن کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مصنفین نے جو ان کی نظر میں صحیح احادیث تھیں وہ ایک جگہ جمع کی ہیں صحیح کے عنوان سے، تو وہ 3 ائمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابن خزیمہ کے بارے میں ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ، دوسرے امام ابن حبان ان کی کتاب صحیح ابن حبان، تیسرے امام حاکم جن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین۔ تو یہ جو تینوں کتابوں کے مصنفین ہیں یہ آپس میں ان کا لنک ایسا ہے کہ یہ استاد شاگرد ہیں، کہ امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے مصنف وہ استاد ہیں، امام ابن حبان صحیح ابن حبان کے مصنف وہ ان کے شاگرد، امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کے مصنف یہ امام ابن حبان کے شاگرد۔ تو امام حاکم نیشا پوری آپ کے شاگردوں میں نمایاں ہیں، اسی طرح آپ کے شاگردوں میں امام ابن مندہ نمایاں ہیں۔ امام ابن مندہ کی کتاب جو ہے وہ معرفت الصحابہ مشہور ہے، الکنہ مشہور ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں حافظ دارا قطنی رحمہ اللہ مشہور ہیں۔ حافظ دارا قطنی
دارقطنی کی اپنی سنن للدارقطنی وہ مشہور ہے، اسی طرح العلل للدارقطنی وہ مشہور ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں میں امام خطابی بستی بھی ہیں جو آپ کے علاقے کے ہی تھے، بست کے تھے، اور امام خطابی کی بھی کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب جو معالم السنن کے نام سے انہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، بہت مشہور۔ اسی طرح صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے اعلام الحدیث کے نام سے، وہ مشہور ہے۔ الوزلا کے نام سے کتاب لکھی ہے، غرائب الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے، یہ بھی کثیر التالیف تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک محدث تھے محمد بن محمد زوزنی ابو الحسن، یہ آپ کے سب سے نمایاں شاگرد کہ صحیح ابن حبان جو آپ کی کتاب ہے، اس کے جتنے نسخے ہیں ان میں سب سے مشہور نسخہ اور آپ کے سب سے مشہور راوی آپ سے یہ کتاب نقل کرنے والے، روایت کرنے والے آگے وہ یہی علامہ محدث زوزنی رحمہ اللہ ہے۔ تو علامہ زوزنی کا نسخہ ہی مشہور ہوا۔ ویسے امام حاکم کا نسخہ بھی ہے، حافظ دارقطنی نے بھی آپ سے وہ روایت کی ہے اور شاگردوں نے بھی روایت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو روایت مشہور ہوئی ہے صحیح ابن حبان کی، جو نسخہ مشہور ہے وہ یہ علامہ محدث زوزنی رحمہ اللہ کا مشہور ہے۔ اس طرح آپ کے ایک اور شاگرد علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بخاری جو کہ غنجار کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب بھی مشہور ہے تاریخ بخارا، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ الغرض تلامذہ کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہیں، انہوں نے خود بھی کتابیں تالیف فرمائیں۔ خود آپ منصب قضاء پر بھی فائز رہے ہیں، درس و تدریس سے بھی کام لیا ہے اور تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے، منصب قضاء پر بھی فائز رہے ہیں، اور امام ابن حبان نے اپنی آخری زندگی میں باقاعدہ ایک جگہ علم کے شائقین کے لیے وقف کی تھی کتابوں کی، اور وہاں پر آپ نے بہت سی کتابیں رکھیں اور اس کے علاوہ کچھ جگہ اس کی آمدنی بھی اس کے لیے وقف کی، ایک گھر لے کر وہ آپ نے وقف کی اس کی آمدنی کی، یہ یہاں پر کتابیں ہوں گی اور اہل علم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کی دوسری جگہ اس پراپرٹی کی آمدنی وہ یہاں پہ خرچ ہوتی رہے گی، تو آپ نے باقاعدہ وقف بھی فرمایا۔ کتابوں کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے بے شمار کتابیں تالیف فرمائی ہیں، بہت سی کتابیں تالیف فرمائی ہیں، لیکن وہ سب کتابیں چھپ نہیں سکیں، بہت سی کتابیں آپ کی مفقود ہو گئیں۔ جو کتابیں آپ کی اب تک چھپی ہیں وہ 5 کتابیں ہیں جو مطبوع ہیں، اور وہ ساری جاندار اور شاندار کتابیں ہیں۔ سب سے مشہور کتاب آپ کی صحیح ابن حبان جو التقاسیم والانواع کے نام سے بھی مشہور ہے، پورا نام ہے المسند علی التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندھا ولا ثبوت جرح فی ناقلیھا، اختصاراً صحیح ابن حبان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور التقاسیم والانواع کیا کی پکارا جاتا ہے۔ ہماری میز کی زینت ہے میرے ہاتھ میں، اس میں تقریباً 7,500 احادیث آپ نے نقل کی ہیں، جو آپ کی نظر میں صحیح تھیں وہ آپ نے 7,500 احادیث نقل کی ہیں۔ الگ الگ نسخوں میں تھوڑا تھوڑا تعداد کا فرق ہے، کسی میں 7,448 ہے، کسی میں 7,447 ہے، کسی میں 7,500 اور سم تھنگ ہے، کسی کے اندر 7,591 ہے، اس طرح تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن تقریباً آلموسٹ 7,500 احادیث اس کے اندر موجود ہیں، جو آپ نے صحیح حدیث جو آپ کی نظر میں صحیح ہیں آپ نے جمع فرمائی۔ یہ اس کتاب کے اندر جو آپ نے ترتیب رکھی ہے بڑی نرالی ترتیب آپ نے اس کے اندر اختیار فرمائی ہے۔ 4 انواع آپ نے بنائی ہیں، اور آپ نے ایک اوامر کی نوع بنائی، اوامر کا عنوان قائم کیا، کہا اس کے تحت 110 انواع ہیں، پھر نواہی کا عنوان قائم کیا، فرمایا اس کے تحت بھی 110 انواع ہیں، پھر آپ نے احکام کا عنوان قائم کیا اور کہا اس کے تحت جو ہے وہ 80 انواع ہیں، پھر آپ نے اباحات کو عنوان قائم کیا، اس کے تحت 50 انواع ذکر کی، پھر افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان قائم کیا، اس کے تحت بھی 50 انواع ذکر کی، تو کل 400 انواع آپ نے ذکر کی ہیں اس کتاب کے اندر صحیح ابن حبان میں۔ ترتیب بھی نرالی رکھی ہے، ابواب فقہیہ کی ترتیب پہ ذکر نہیں کیا، مسانید کی ترتیب نہیں ہے، سنن کی ترتیب نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اور اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جس طرح قرآن کا حافظ ہوتا ہے کہ جب تک قرآن حفظ نہ ہو تو آیت ڈھونڈ نہیں سکتا اس کے اندر، تو ایسے لوگ جو ہے وہ احادیث کو یاد کرنے سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں لوگ احادیث یاد کریں، تو وہ حدیثیں یاد کریں گے۔ حدیثیں یاد کرنے کے لیے میں نے اس ترتیب کو اختیار کیا ہے تاکہ حدیثیں یاد کریں، بغیر یاد کیے اس کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے، اور شروع سے آخر تک اس کو دیکھیں۔ ایک تو یہ آپ نے انوکھی وجہ بیان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب فقہ کی جہت سے بھی ہے، اصول فقہ کی جہت سے بھی ہے، حدیث کی جہت سے بھی ہے، اور جو آپ نے انواع قائم کیے ہیں نرالے اور چھوتے انداز میں قائم کیے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے قائم نہیں کی اس طرح، اور آپ کے بعد بھی نہیں کی، لیکن اس کتاب سے اس طرح حدیث ڈھونڈنا چونکہ مشکل تھا، تو اس وجہ سے ایک بڑے امام ہیں امام علاء الدین ابن بلبان، علی بن بلبان فارسی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور وہ کتاب ان کی وہ بھی چھپی ہوئی ہے، التقریب فی صحیح ابن حبان کے نام سے بھی مشہور ہے۔
اور اسی طرح الاحسان فی تقریبی صحیح ابن حبان کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسی طرح الاحسان بے ترتیبی صحیح ابن حبان کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے، شاندار کتاب ہے۔ علامہ حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو زائد حدیثیں ہیں اس کے اندر، کہ جو ان دو میں نہیں ہیں اور اس میں ہیں، وہ بھی جمع کی موارد الظمآن کے نام سے، اور اس میں انہوں نے 2600 سے زائد احادیث بتائیں کہ اس میں صحیحین پہ 2600 سے زائد احادیث ایسی موجود ہیں کہ جو امام ابن حبان کی نظر میں صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں، موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان کے نام سے۔ پھر آپ نے ثقہ راویوں کے بارے میں کتاب تالیف فرمائی ہے الثقات کے نام سے، یہ بھی شاندار کتاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، ثقہ راویوں کے اس میں احوال بیان کی ہیں۔ پھر آپ نے ضعیف راویوں کے بارے میں کتاب تالیف فرمائی ہے المجروحین من المحدثین کے نام سے، اس کے اندر آپ نے 20 انواع ذکر کی ہیں جرح کی، اور اس کے تحت جو مجروح راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، ان راویوں کا ذکر کیا، سب کو عمدہ انداز میں بہت سے مکتبوں نے شائع کی ہے۔ سب سے عمدہ نسخہ جو چھپا ہوا ہے 3 جلدوں میں، ہماری میز کی زینت ہے، اس نسخے پہ کے حافظ دارقطنی کی تعلیقات بھی موجود ہیں، ابن شاکلہ کی تعلیقات بھی موجود ہیں، بڑا شاندار دار الرسالۃ العالمیہ کا چھپا ہوا ہے، زبردست کتاب ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے مشاہیر علماء الامصار کے نام سے، اس کے اندر آپ نے 1610 تراجم ذکر کیے ہیں مشہور علماء کے، 10 شہروں کو لیا ہے، علمی شہروں کو، 10 شہروں کے جو مشاہیر علماء تھے بالخصوص حدیث میں ماہر، ان کا ذکر کیا ہے 1610 حضرات کا، عمدہ کتاب مشاہیر علماء الامصار کے نام سے۔ پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء کے نام سے، مکارم اخلاق کے بارے میں کتاب تالیف فرمائی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، بتایا کہ عقل کے 50 شعبے ہیں، پھر ہر شعبے کے تحت ایک حدیث ذکر کی اور اس حدیث کے فوائد بیان کیے، سے جو احکام ذکر ہوتے ہیں نکلتے ہیں مستنبط ہوتے ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ تو شاندار کام ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالی امام ابن حبان رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جان ہے